پہاڑیوں کے درمیان ایک نہایت حسین سلطنت آباد تھی جس کا نام نورویل تھا۔ یہ سلطنت اپنی چمکتی جھیلوں، خوشبودار باغات اور شیشے سے بنے محلوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ رات کے وقت جب چاندنی محل کی دیواروں پر پڑتی تو پورا شہر ایسے جگمگا اٹھتا جیسے زمین پر ستارے بکھر گئے ہوں۔ اسی سلطنت میں ایک نہایت خوبصورت، ذہین اور بہادر شہزادی رہتی تھی جس کا نام زیریا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوابوں کی روشنی تھی اور اس کے دل میں ایک ایسی خواہش چھپی تھی جو عام شہزادیوں سے بالکل مختلف تھی۔ زیریا صرف ایک شہزادی بن کر محل میں رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ دنیا اسے ایک ایسی حکمران کے طور پر یاد رکھے جس نے اپنی بہادری اور عقل سے نام کمایا ہو۔ شہزادی زیریا اور دھند کے پہاڑ کا سنہری راز۔ محل کے لوگ اکثر کہتے شہزادیاں صرف خوبصورت لباس پہننے اور تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، مگر زیریا ہر بار مسکرا کر سوچتی ایک دن میں سب کو غلط ثابت کر دوں گی۔ پڑوسی سلطنت فلورن میں ایک نوجوان شہزادہ رہتا تھا جس کا نام ریحان تھا۔ ریحان اپنی بہادری اور تیز ذہانت کے لیے مشہور تھا۔ وہ بہترین گھڑ سوار اور تیر انداز تھا، مگر اس کے دل میں بھی ایک خواہش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے صرف بادشاہ کا بیٹا نہ سمجھیں بلکہ ایک ایسا انسان جانیں جس نے اپنی قابلیت سے مقام بنایا ہو۔ ایک رات نورویل کی فضا میں عجیب ہلچل ہوئی۔ آسمان پر ایک نہایت روشن ستارہ نمودار ہوا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اچانک وہ ستارہ آسمان سے ٹوٹا اور دور دھند کے پہاڑ کی سمت جا گرا۔ اسی لمحے پورے شہر میں گونجدار آواز پھیلی، جو شخص گرے ہوئے ستارے کے اندر چھپا جادوئی موتی حاصل کرے گا وہ 7 سلطنتوں کا محافظ کہلائے گا۔ یہ سن کر ہر طرف کھلبلی مچ گئی۔ کہا جاتا تھا کہ دھند کے پہاڑ کے اندر ایک پراسرار غار ہے جہاں ایک پتھریلا دیو پہرا دیتا ہے، جو بھی وہاں گیا کبھی واپس نہ آیا۔ زیریا نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، میں جاؤں گی۔ بادشاہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، یہ راستہ بہت خطرناک ہے، مگر زیریا نے مضبوط لہجے میں کہا، اگر میں اپنے خواب کے لیے یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی تو پھر شہزادی ہونے کا کیا فائدہ؟ اگلی صبح وہ اپنی چمکتی نیلی تلوار، جادوئی نقشہ اور سفید گھوڑے برق کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ادھر شہزادہ ریحان بھی اسی مشن پر نکل چکا تھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد دونوں کی ملاقات سیاہ جنگل کے کنارے ہوئی۔ ریحان نے حیرانی سے کہا، تم یہاں؟ زیریا نے اعتماد سے جواب دیا، ہاں، اور میں یہ مشن خود مکمل کروں گی۔ ریحان مسکرایا، دیکھتے ہیں پہلے کامیاب کون ہوتا ہے۔ دونوں الگ الگ راستوں پر چل پڑے۔ کچھ دیر بعد زیریا ایک جادوئی دلدل میں پھنس گئی۔ وہ جتنا نکلنے کی کوشش کرتی اتنا ہی اندر دھسنے لگتی۔ اسی وقت ریحان وہاں پہنچا۔ اس نے فوراً درخت کی مضبوط شاخ توڑ کر اس کی طرف بڑھائی۔ پکڑو! زیریا نے ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، مگر پھر شاخ پکڑ لی۔ ریحان نے پوری طاقت سے اسے باہر نکالا۔ زیریا نے پہلی بار محسوس کیا کہ کبھی کبھی مدد قبول کرنا کمزوری نہیں، سمجھداری ہوتی ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ باقی سفر ساتھ طے کریں گے۔ راستہ انتہائی مشکل تھا۔ انہیں زہریلی دھند سے گزرنا پڑا جہاں کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پھر وہ ایک ایسے پل تک پہنچے جو ہوا میں معلق تھا۔ نیچے ہزاروں فٹ گہری کھائی تھی۔ زیریا نے اپنی عقل سے پہیلی حل کی جس سے پل روشن ہو گیا، اور ریحان نے اپنی بہادری سے راستہ محفوظ بنایا۔ آخر کار وہ دھند کے پہاڑ کی چوٹی پر موجود غار تک پہنچ گئے۔ غار کے اندر نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک چمکتا ہوا جادوئی موتی رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے زمین کانپنے لگی۔ ایک دیو ہکل پتھریلا دیو سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، جو یہ موتی چاہتا ہے اسے اپنی سب سے قیمتی خواہش قربان کرنا ہوگی۔ ریحان نے فوراً کہا، میں اپنی شہرت قربان کرتا ہوں۔ زیریا خاموش رہی۔ اس نے سوچا، پھر آہستہ سے بولی، میں اپنی یہ خواہش قربان کرتی ہوں کہ ساری کامیابی صرف میری ہو۔ اچانک غار روشنی سے بھر گئی۔ دیو کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا، تم نے اصل سبق سیکھ لیا ہے۔
حقیقی عظمت اکیلے جیتنے میں نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے میں ہے۔ یہ کہتے ہی دیو ایک روشن محافظ میں بدل گیا۔ اس نے جادوئی موتی ان کے حوالے کر دیا۔ جب وہ نارویل واپس پہنچے تو پوری سلطنت خوشی سے جھوم اٹھی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے شہزادی زیریا 7 سلطنتوں کی محافظ ہوگی۔ مگر زیریا نے سب کے سامنے کہا، یہ کامیابی صرف میری نہیں، اگر ریحان نہ ہوتا تو میں یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ اسی دن سے زیریا اور ریحان نے مل کر سلطنتوں کی حفاظت شروع کی۔ زیریا نے ثابت کر دیا کہ ایک شہزادی اپنے دم پر دنیا بدل سکتی ہے، اور ریحان نے دکھایا کہ سچا ہیرو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو ساتھ لے کر چلے۔ اور آج بھی جب رات کو آسمان پر کوئی روشن ستارہ ٹوٹتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، یہ شہزادی زیریا اور شہزادہ ریحان کی بہادری کی روشنی ہے جو آج بھی دنیا کو راستہ دکھا رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو دلچسپ کہانیاں دیکھنے کو ملتی رہیں۔